الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملأ ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله العظيم. انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ کی نعمتوں کی بارش اس انسان پہ جو دن رات ہوتی ہے، اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی نعمتیں اللہ کی ایک انسان کے اوپر برستی رہتی ہیں بارش کے پانی کی طرح۔ ان نعمتوں میں ایک عظیم شان نعمت علم ہے، اور علم بنیادی طور پر اگر اس کی تقسیم کی جائے تو بہت ساری تقسیمیں ہو سکتی ہیں، لیکن نارملی اگر علم کو تقسیم کیا جائے تو علم کی 2 بنیادی تقسیمیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 اصول کا علم، بیسک پرنسپلس جو ہوتے ہیں، ہر چیز کے اصول، ان کا علم، اور نمبر 2 فروع کا علم، جزیات کا علم، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم۔ پھر اس علم کے بعد دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے بڑی عنایت فرمائی ہے وہ ہے فہم، سمجھ، عقل و دانش، انٹلیکچوئلٹی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ابھی آگے اس کا اشارہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ان مثالوں کو محفوظ صرف عالم لوگ ہی رکھتے ہیں۔ تو عقل محفوظ کرنے کی ایک چیز ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت بڑی دی ہے وہ ہے فکر، سوچنے کی صلاحیت۔ بڑی دنیا ایسی ہے اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس فہم بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن وہ فکر اور تفکر کی دولت سے محروم ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں اکثر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں، علم، فہم، فکر، یہ اکثر و بیشتر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں کسی شخصیت میں تو پھر وہ عبقری بن جاتا ہے، جینیس بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت دنوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت یعنی مدتوں کے بعد پیدا ہوا کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب لایا جاتا ہے۔ ان تینوں ٹاپکس پر تھوڑی تھوڑی گفتگو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہوگی۔ سب سے پہلے علم پر بات کرتے ہیں۔ علم کی جو بنیادی تقسیم ہم نے آپ کے سامنے کی تھی، اس علم میں ایک اصولی تھا، یعنی بیسکس تھے، اور دوسرا علم تھا جس کو ہم جزیات کا علم کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم۔
اسی علم کی ایک شاخ ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بڑا غور کرنے کا ٹاپک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بات اسی پر پوری ہو جائے، لیکن ہم توجہ اس لیے چاہتے ہیں کہ تاکہ اس پر سوچنے کا موقع ملے. اگر کسی مجلس کے بعد اور بیان کے بعد انسان میں دو چیزیں نہ پیدا ہوں تو پھر وہ مجلس اور وہ محفل آنے والے کے لیے کارآمد نہیں ہے. بات کرنے والا اگر مخلص ہے تو اسے ثواب ملے گا اپنے اخلاص کے وقت، لیکن اگر کسی محفل اور مجلس میں آنے کے بعد دو چیزیں پیدا نہ ہوں تو پھر یہ مجلس میں آنا، محفل میں آنا بیکار ہے. نمبر ایک، پہلی چیز اس کے اندر اس کے علم میں اضافہ ہو اس لائن سے، اور نمبر دو وہ محفل اس کو کسی عمل پہ آمادہ کر دے، چاہے وہ سوچنے کا عمل ہو، چاہے وہ کرنے کا عمل ہو، کوئی بھی اس پر اگر آمادگی ہو رہی تو پھر یہ محفل کارآمد ہے. تو علم کی جو بہت سی تقسیمات ہیں ان میں ایک علم ہے جس کو کہا جاتا ہے مستقبل کی پلاننگ کا علم، فیوچر پلاننگ. نارملی یہ ڈسکشن میں آتا نہیں ہے، اس پر بات نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین کا جو تصور رائج ہے اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ان لوگوں کا ہے، عنصر ان لوگوں کا ہے، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو دین کا مکمل فہم نہیں ملا ہے. وہ دین کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم نے سمجھا ہے بس اتنا دین ہے، اس کے آگے دین نہیں ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم اسے سمجھ لیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہمیں، یعنی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. اب یہ جو مستقبل کے پلاننگ کا علم ہے، اگر آپ کچھ لوگوں سے بات کریں گے تو کہیں گے پلاننگ کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، سب اللہ کرتا ہے، سب اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے. لیکن اگر اس مستقبل کی پلاننگ اور نظام و ترتیب کا اشارہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا ہے تو پھر ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا چاہیے. یہ جو آیتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ اسی علم سے تعلق رکھتی ہیں. پہلے پس منظر سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف ہے. تفصیلی واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ان کے پاس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بات بیان کی، انہوں نے تعبیر دے دی. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر بادشاہ کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں ارشاد فرمایا. خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، اس تفصیل میں ہم نہیں جانے کیا تھا، اور جو خلاصہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے، اور اس تعبیر کی روح سے حل یہ ہے، مسائل پر ڈسکشن کرنا یہ ناکافی ہے، مسائل کا حل پیش کر دینا یہ ذمہ داری ہے. یاد رکھیے ہمیشہ. تو ارشاد فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا. دیکھو تمہارے یہاں 7 سال تو ایسے آئیں گے تم دبا کے کھیتی کرو گے. حضرت نے ترجمہ فرمایا جم کے کھیتی کرو گے. ہمارے یہاں جم کے کا ترجمہ کیا جاتا ہے دبا کے. کھایا تم نے؟ دبا کے کھایا آج. اور تھوڑا سا ادھر چلے جائیے پیچھے کی طرف، بیچ میں وہ کہیں گے ہم نے جم کے کھایا آج. تو حضرت نے وہ جم کے ترجمہ کیا، تم جم کے کھیتی کرو گے. اور دیکھو فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو تم جو کھیتی کاٹو گے نا تو وہ جو اس کی شاخیں ہوں گی، جو اس کی بالیاں ہوں گی، وہ جو غلہ اور اناج ہوگا اس کو اسی میں چھوڑ دینا، نکالنا نہیں. اب نکالیں گے نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ کھانا تو ہے.
تو ارشاد فرمایا الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر 7 سال بڑے سخت آنے والے ہیں تمہارے اوپر. یہ 7 سال تو مزے کے ہیں، عیش، اور پھر 7 سال بڑے مشکل آئیں گے تمہارے اوپر. اچھا پھر کیا ہوگا؟ یاکلن ما قدمتم لہن، پھر جو تم نے بچا کے رکھا ہے اپنے لیے نا وہ کھاؤ تم اس میں سے، لیکن یاد رکھنا دبا کے مت کھا لینا، الا قلیلا، کم کھانا. ہاں زیادہ مت کھا لینا، پتہ چلا 2 سال کا اناج تم نے 1 ہی سال میں نپٹا دیا. پھر اس کے بعد اللہ پھر فراخی دے دیں گے. ثم یأتی من بعد ذلك عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا. فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی. وفیہ یعصرون، اور جب بارش ہوگی تو کھیت اگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گویا کہ بکھری ہوئی ملے گی، اور پھر رس نچوڑے جائیں گے، جوس نکال مل جائیں گے. یعنی گویا یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات پیش فرمائی خواب کی تعبیر کے سلسلے میں. اب یہ جتنی بات ہے اس میں یوسف علیہ السلام کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ چونکہ نبی ہیں ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ براہ راست اللہ کا میسیج اور پیغام ہے. اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ آنے والے دور کی پلاننگ کر کے بتا رہے ہیں. 7 سال یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد 7 سال یہ کرنا ہے، اور اس طرح سے کھانا ہے، اس طرح سے اسٹوریج کرنا ہے. اس آیت کو اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو اس سے مستقبل کی پلاننگ کا جو علم جس پر بات شروع ہوئی ہے وہ آپ کو صاف براہ راست نظر آئے گا. آج کل اگر آپ اکنامکس پڑھتے ہیں، اکاؤنٹنگ میں خاص کر اگر آپ ہیں اور دینی اعتبار سے وہ کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کتابیں بھی ہیں اس پہ، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کمائی اتنی ہے، اس میں اتنا بچا کے رکھیں، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اتنا اپنی ضروریات پہ خرچ کریں، اتنا فلاں مد میں خرچ کریں. یہ باقاعدہ بجٹنگ ہوتی ہے، یہ کی جاتی ہے اور سمجھدار لوگ کرتے ہیں. قرآن پاک میں جو اشارہ دوسرا اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اتنے بڑے سخی مت بن جانا کہ سب خرچ کر دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر اس کے بعد جب موقع آئے تو سر جھکا کے افسوس اور ندامت میں لٹے پٹے بیٹھے رہو، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ چیز بہت غور و فکر کی ہے. یہ بڑے حضرات کے لیے، چھوٹے حضرات کے لیے بھی، مڈل فیملیز کے لیے بھی، اور سب کے لیے بڑا سبق ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے ما عال من اقتصد، وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہو سکتا جو درمیانی راہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو دین دراصل جو تصور ہمیں دیتا ہے زندگی کا، اس میں پلاننگ ایک اہم ترین چیز ہے. یہاں یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے کی اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ اس علم کی بنیاد مستقبل کی پلاننگ کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم حالات کو دیکھیں، چیزوں پر ہماری نگاہ، غور و فکر کریں، ہر حرکت جو دنیا میں ہو رہی ہو اس پر ہماری نگاہ. وہ دین کا جو تصور ہمارے سامنے آیا کیا کہا جائے، آپ غور کریے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں اس دور میں سوائے وحی الہی کے. آپ بتائیے کچھ ہو تو اس دور میں جیو وغیرہ آ گیا ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہو تو بتائیے گا، ہم بھی اس سلسلے میں پھر اور استفادہ کریں گے اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. لیکن ابھی تک جتنا پڑھا ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہے، اس میں آپ کو ہرگز یہ نہیں ملا ہوگا کہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیو وغیرہ کسی میں استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے آپ نے موبائل سے کوئی اطلاع حاصل کی ہو. دور علاقے میں رومن امپائر اور بیزنٹائن امپائر کی لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس لڑائی میں انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی دیندار لوگوں کے سامنے روس اور یوکرین کی لڑائی کے بارے میں بات کرے گا تو کیا کہیں گے؟ ارے کیا لغویات بات، توبہ، کیا سب کرتے رہتے ہو، کن چیزوں کی تحقیق میں پڑے رہتے ہو، لغو غلط ہے، اللہ اللہ کرو بس. یہ یقینی طور پر اس سے کہہ دیے. کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ آپ اقرار کریے اور کرنا پڑے گا آپ کو اقرار. یہ کہا جائے گا استغفر اللہ، کن یعنی چیزوں میں پڑ گئے. تو وہ لوگ سوچیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اتنی دور دو کافر اور عیسائیت کی، یہ جو کفر اور عیسائیت کی جو جنگ تھی اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اس کی اطلاع صحابہ کو دے رہے ہیں. اور اطلاع کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. میں یہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو، یعنی اللہ کا بھی منشا یہ ہے کہ تم کو جو حالات چل رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے. ایک پازیٹیو وے میں اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ وحی الہی نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، روم والے ہار گئے، بیزنٹائن امپائر کو شکست ہو گئی. اور چونکہ روم والے عیسائی تھے اور اہل کتاب تھے، یعنی وہ کتاب پڑھتے تھے توریت اور انجیل، مسلمان بھی اہل کتاب تھے قرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو دلچسپی تھی، ایک تعلق تھا، بھائی وہ بھی آسمانی مذہب کو سیمیٹک ریلیجن سے تعلق ہے، ہم بھی وہی ہیں، تو تعلق تھا. لیکن وہ ہار گئے. ادھر جو فارس کے لوگ تھے، کسرا اور جو پوری یہ فارس کی سلطنت تھی، ساسانی سلطنت، ان لوگوں نے مذاق اڑایا. دیکھا ارے ہمارے مشرک بھائیوں نے تم کو وہاں ہرا دیا، اب ہم یہاں تمہیں ہرائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے اس پر ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب بہت جلد وہ جو ہارے ہیں روم والے وہ جیتیں گے دوبارہ. یہ مثال بہت کافی ہے مستقبل کی پلاننگ کے علم کے لیے. اس کی اور بھی بہت سی بنیادیں، میں نے کل اس کی مثالیں بہت سی جمع کی ہیں، اس لیے میں نے حضرت موبائل کو باہر نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سی مثالیں میں جمع کر کے لایا ہوں. ان مثالوں کو آپ توجہ سے سنیے گا تو اور چیز کلیئر ہو جائے گی. جو لوگ مستقبل کے علم کا یعنی پلاننگ کا انکار کرتے ہیں وہ سب سے بڑا سہارا لیتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے. ہم تو اللہ بھروسے سب کرتے ہیں. ایک بات بہت اہم بتا دے رہا ہوں، اگرچہ یہ پورا الگ ٹاپک ہے لیکن اشارہ کر دے رہا ہوں. قانون خداوندی دو طرح کے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو اس دنیا میں شرعی اعتبار سے چلتا ہے، قرآن حدیث ہے. ایک قانون فطرت ہے. قانون الہی میں معافی ہے، قانون فطرت کبھی آپ کو معاف نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا، بہت عجیب بات ہے. اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. فطرت فرد سے اغماس تو کر لیتی ہے لیکن ملت کے گناہوں کو کبھی کرتی نہیں معاف. اجتماعی غلطی معاف نہیں ہوتی، انفرادی غلطی معاف ہو جاتی ہے. اللہ غلطیوں کو معاف کر دی ہے، سب نے مل کے غلطی کی پٹائی ہوگی. فطرت کے قانون کیا ہے؟ رات میں دیر سے سوئیں گے، صبح دیر میں اٹھیں گے. یہ نارمل. آپ نے فطرت سے جنگ کی، نتیجہ بیمار ہوں گے. نہیں جی اللہ سب کر دے گا، کچھ نہیں، بیمار ہو گئے کیونکہ اللہ نے ہی یہ قانون بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ گٹکا کھا رہے ہیں، بھائی گٹکا مت کھاؤ، بہت غلط، بڑی غلط عادت ہے، اس سے بیمار ہو جائے گا. ارے یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کر دے گا. نہیں، آپ کے جسم کا جو طاقتور حصہ ہے وہ نکل جائے گا، لعاب نکل جائے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ معاف نہیں ہوگی غلطیاں. نمبر 3، آپ نے سگریٹ پینے کی عادت لگا لی، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا سگریٹ پینے سے، سب ٹھیک رہے گا. نہیں، پھیپھڑے خراب ہوں گے آپ کے. اجی وہ فلاں آدمی جو 60 سال تک سگریٹ پیتے رہے ان کو کچھ نہیں ہوا ہے نا، وہ پیتے رہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہو گئے. ان کو اگر یہاں سے آپ مسجد کے گیٹ تک چلنے کے لیے کہہ دیں تو سانس پھولے گی. یہ قانون فطرت ہے، یہ اس میں معافی نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے، وہ یعنی نقصان دینے والی چیزوں سے بچ رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے.
اصول صحت کی یعنی پابندی کر رہا ہے وہ صحت مند رہے گا. ایسے میں ہم لوگ کیا مثالیں دیتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے مولانا طارق جمیل صاحب کتنی ورزش کرتے تھے یار, سب کرتے تھے, پرہیز بھی کرتے تھے. مولانا نے خود بیان میں بتایا, اور بتاؤ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہم تو دیکھو کچھ بھی نہیں کرتے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اصل میں ہماری جہالت کو درشانے والی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں. تو بنیادی طور پہ جو لوگ بھی مستقبل کے علم کے منکر ہیں, یعنی اس پلاننگ کے منکر ہیں, وہ حوالہ کیا دیتے ہیں؟ یہ سب اللہ کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ میں مثالوں کے ڈھیر لگا دوں گا. کل تو سرے دست میں نے لیٹے لیٹے کچھ مثالیں مرتب کر لی تھی, لیکن ڈھیر لگ جائے. نمبر 1, پہلی مثال, اعرابی اور گاؤں والے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس اونٹنی ہے, ہم اونٹنی کا کیا کریں, باندھ دیں یا ایسی چھوڑ دیں؟ اللہ بھروسے. آپ نے فرمایا باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. کیا چیز ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں صرف توکل کافی نہیں, توکل کی صحیح ڈیفینیشن ضروری ہے. آگے چلیے, دوسری مثال, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ کا استعمال کرتے تھے. یہ پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 درہیں پہن رکھی. سب نے ایک پہنی, آپ نے 2 پہنی. یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توکل ہے, زیادہ اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. 2 مثال. مثال نمبر 3, آپ دیکھیے جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے کے لوگ آنا شروع ہوئے, بیعت عقبہ ہوئی پہلی اور دوسری, آپ اس تاریخ میں جا کر سیرت کی کتابوں میں جب اس بحث کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہوئے ملیں گے کہ آپ مدینے کے انصار سے کہہ رہے ہیں, دیکھو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں, جیسے تم اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو, کیا تم اسی طرح میری اور میری جان کی حفاظت کرو گے؟ تو کہنا یا رسول اللہ بالکل کریں گے, ضرور کریں گے. آپ بتائیے کتنا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کتنی پلاننگ کرتے ہوئے چل رہے تھے. اتنی مثالیں ہیں تو میں نے لکھ دی. اور دیکھیے ایک مثال آ گئی ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر کوئی آپ کو ملے گا جس کی بہادری کی مثال اور چھاپ ساری دنیا پر قائم ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں روک لیا مکے کے کافروں نے, تو پھر یہ ہوا کہ کون جائے گا عثمان کو چھڑانے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ بڑے بہادر ہیں, یہ چلے جائیں. آپ تاریخی روایات پڑھیے سیرت کی کتابوں میں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا, صاف انکار کیا ہے, میں نہیں جاؤں گا. اور وجہ یہ ہے میرے خاندان والے وہاں اتنے مضبوط نہیں ہیں, میں جاؤں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا. ایک ایک چیز آپ پڑھتے چلے جائیے, مثالیں ملتی چلی جائیں گی. آگے دیکھیے حبشہ کی ہجرت جو مسلمانوں نے کی, کتنی, آپ اگر حبشہ کی ہجرت یہ کتاب ہے پوری, آپ اس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حبشہ کے حالات جیوگرافیکلی بڑے زبردست تھے مسلمانوں کے لیے. وہاں کا بادشاہ بڑا نرم دل تھا, بڑا نرم دل بادشاہ تھا, اور وہ اس کو ہمدردی تھی مسلمانوں سے, اس لیے حبشہ کی ہجرت. اور یہ حبشہ کی پلاننگ ایسی نہیں ہوئی چلو کل بھائی چلو نکلنا ہے بھائی چلو چلو چلو, ایسے نہیں, بلکہ بہت دن تک سوچتے رہے کہ ان مسلمانوں کو جو پریشانیاں جو دشواریاں لاحق ہیں ان سے کیسے بچایا جائے. تو پھر یہ طے ہوا کہ حبشہ جائیں, وہاں پر وہ آدمی ہیں. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور حکمتیں اگر کھلنا اور کھولنا شروع کی جائیں تو پھر تو گھنٹوں مطلوب ہیں. آپ نے جن لوگوں کو بادشاہوں کے پاس باقاعدہ ذمہ دار بنا کے بھیجا, یعنی ڈیلیگیشن جو بھیجیں, اور ان میں متکلم اور اسپوک پرسن جنہیں بنا کے بھیجا گیا ہے, جن لوگوں کو آپ ان کے حالات پڑھیے, آپ کو ایسی باریکیاں ملیں گی کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. جن صاحب کو حبشہ بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, ان کے بارے میں جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی پہلے حبشہ میں رہتے تھے, اور جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی, وہ ان کا بچپن کے ساتھ کھیلا ہوا دوست تھا. حضور نے کہا تم جاؤ وہاں پر, تاکہ وہ بچپن کی دوستی یاد دلائے. جیسے ہم لوگ ملتے ہیں اور بھائی پارٹی کے حال ہیں, یاد ہے یار ہم لوگ بچپن میں کھیلا کرتے تھے, تو ایک وہ دوستانہ تعلق وہ ظاہر ہو, اور جس مدعے کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمارا مدعا کلیئر ہو جائے.
اتنی حکمتوں کا لحاظ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. آگے آئیے. اگلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اگلا حصہ ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ پورے سال کی جو روزی تھی، پورے سال کا جو غلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے. کل وہاں ماشاءاللہ بیان تیار کروایا گیا تھا، مال ایک فتنہ ہے. وہ اصل میں فتنہ ہی نہیں معلوم ہمیں فتنہ کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑا مدعا ہے. فتنہ وہ لفظی فتنہ بن گیا ہے کہ وہ فتنے کا مطلب برا ہو گیا ہے. کہتے ہیں فتنہ، بڑی غلط بات. فتنے کا مطلب آزمائش کی چیز ہے، اور مسلسل 100-125 سال سے 100 سال سے تو تقریباً یا کہیے 90 سال سے مال کے پیچھے ہم لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے اس وقت مسلمان مودی جی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اتنی ہی برائی مال کی ہو رہی ہے جتنی مودی جی کی ہوتی ہے. یہ ہمارے مسلمان کرتے رہتے ہیں، برا مال بہت بری چیز، مال خراب چیز. ارے بھیا مال کی صحیح پوزیشن واضح کرنی چاہیے. ہاں میں یہ بات بہت صاف عرض کر دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تصور ہمارا بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے ذہن و دماغ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے، ہے نا. تو میرا بڑا سوال ہے ایسے لوگوں سے، میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کی باتوں میں اگر تضاد ہو جائے، کانٹرڈکشن کریٹ ہو جائے، ایک بات ایسی کہے دوسری بات ایسی کہے، اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آدمی کو تو غلط کہیں گے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، چیخ چیخ کر، گلا پھاڑ کر، اپنے پھیپھڑوں کو پوری آزمائش میں ڈال کر آپ لگاتار یہ بات کہتے ہیں اسلام دنیا میں غربت کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ پوری طاقت صرف کر دیتے ہیں تاکہ پھیپھڑے بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں، چلا کر کہتے ہیں، ہے نا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ساتھ مبعوث ہوئے وہ دین دنیا سے غربت مٹانے کے لیے آیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غریب ہیں. لو بھائی، میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں باڈی بلڈنگ کی فضائل بیان کروں. باڈی بنانی چاہیے اور کٹس ہونے چاہیے اور جم جانا چاہیے اور اس میں یوں کرنا چاہیے اور ایسے ایکسرسائز کرنا چاہیے اور ایسی 6 پیکس ہونے چاہیے اور 6 ایبس ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے. دنیا جان کی باتیں میں کروں. اور پھر اس کے بعد کوئی نوجوان 2-3 نوجوان ہم سے ملے، کہنا مولانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ اتنی دیر سے فضائل بیان کر رہے تھے جم جانے کے، آپ گئے کبھی جم؟ میں تو جم گیا ہوں، البتہ کہہ رہا ہوں. تو میری بات کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور یہ قابل تحقیق چیز ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. کان من اسخی الناس. ایک طرف یہ بھی کہیں گے کہ حضور سخی تھے، یہ تو سخاوت قائم ہوتی ہے. ایک آدمی کسی غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے کے بارے میں کہیں بہت سخی آدمی ہے. اچھا، تو آپ کا تصور کیا بنے گا؟ سخی کا مطلب وہی اس کا پیسہ بہت ہو، وہ دیتا ہو کہ نہیں سخی ہیں، پیسے نہیں ان کے پاس لے. میں بار بار اس چیز کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیک وقت تقریباً 40 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. آپ دیکھ لی، جوڑ لی، میرے پاس تو پورا لسٹ بنی رکھی ہوئی ہے. 40 لوگ جس کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں، غریب ہے وہ. تصور بدلیے اپنا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں سے مستقبل کی پلاننگ بھی نکلی اور کاروبار کے لائن اور میدانوں میں کام کرنے کا جذبہ سرد پڑ گیا. یہ سب سے بڑا نقصان ہوا. تجارت کی منڈیوں پر مسلمانوں کا جو قبضہ ہونا چاہیے تھا وہ اس صورت میں گویا کہ ظاہر ہوا ہمارا عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے اور اسلام تو یہ کہتا ہے مال دولت بڑی بری چیز ہے. تو بس چھوڑو، کتنی باتیں ہیں، کتنی نصوص میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. نعم المال الصالح للمرء الصالح. بہترین مال وہ ہے جو بہترین آدمی کے ہاتھ میں ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس انسان کے دل کے اندر خیر کی محبت بہت رکھی گئی ہے. خیر کی تفسیر پڑھیں،
سب نے مال کے ساتھ کی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان ترک خیرا، اگر کوئی آدمی مرے اور اس نے خیر چھوڑا ہو، خیر یعنی مال چھوڑا ہو، آپ پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، مثالیں ملتی چلی جائیں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور وہ دور دعا مانگ رہے تھے، اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی، اللہ اکبر، وہ مشہور دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ایک اعرابی، ایک گاؤں والا بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، بہت لمبی چوڑی وہ دعا ہے۔ ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث، یہ دعا ہے پوری سورہ اعظم کے اندر منقول ہے۔ جب یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کیا اور پھر ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا کہ تم نے جو دعا مانگی ہے، بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، انسان کا فہم و گمان وہاں پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، ولا یخشی الدوائر، یہ پوری دعا ہے، منقول ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی زبردست دعا مانگی۔ حضرت انس کی روایت ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے، آپ نے بیٹھایا اور سونے کا ایک ڈھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پر دیا۔ روایت میں ہے وہ سونے کا ڈھیلا جو ایک کان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پہ لایا گیا تھا۔ تو کان ابو جہل کی ہوگی، اس نے دیا ہوگا ہدیہ حضور کو، یا عبداللہ بن ابی کی ہوگی جو منافق تھا، یا کسی مسلمان کی ہوگی، صحابی کی ہوگی، میں نے نام بھی تلاش کر لیا۔ کان کا لفظ ہے، وہاں سونے کا لفظ نہیں۔ حجاج ابن علاۃ رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے، وہاں پر اپنی مسجد بنائی الگ، اور سیر الصحابہ میں منقول ہے ان کے پاس کانیں تھیں، ڈھیر، سمجھ میں آئی گا؟ تو حضور کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، آپ دے رہے ہیں، پھر بھی غریب ہیں۔ توجیہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، جو آتا تھا تقسیم فرما دیتے تھے، کچھ بچتا نہیں تھا، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا آپ ایک بات میرا سوال لے کے جائیے گا اور اگلے مہینے تک اس کا جواب ڈھونڈیے گا اور پھر میرے پاس آئیے گا۔ ہندوستان میں جتنے بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین، ان بزرگان دین میں اکثر و بیشتر جو مشہور و معروف ہے، ان میں غریب بزرگان دین لکھ کے لائیے گا، یہ غریب تھے۔ کوئی اچھا چلو پرانا چھوڑو، اب بتا دو کون غریب ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی و طہارت کے ساتھ روزی کے دروازے کھلتے ہیں، طے شدہ بات، استغفار کی کثرت، دروازے کھلنے ہیں۔ مان چاہیے، اگر زیادہ مان چاہیے استغفار کرو، اور وظیفہ چاہیے تو وہ بھی بتا دوں گا میں انشاءاللہ، وہ بھی وظیفہ ہے، الگ الگ دن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے آپ کے لیے۔ مالی پریشانی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ العظیم، اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ ایسی چیز امت بہت توجہ سے سنتی ہے، مالی وظیفہ، ہاں یہ ہوئی کام کی بات۔ اب طرح کچھ اب تک تو ذرا ایسی تھیوریٹیکل باتیں چلیں، یہ کام کی باتیں ہیں ذرا، ہاں وہاں سب وظیفے جو بتایا تھا وہ ذرا بتا دیے، کرنا پڑے گا، ٹیڑھے پڑ جاؤ گے، ہاں یہ بتا دے رہا ہوں پہلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے آپ لوگ دیے گا۔ حیرت ہوگی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے میں، سلسلہ چشتیہ کے بانیین میں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، میں حیران رہ گیا اس بات کو پڑھ کر کہ حضرت اجمیر سے دلی تشریف لائے اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے ہیں بابا قطب الدین ہمیں ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے حضرت بتائیے؟ کہا بادشاہ وقت سے تمہارے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ کہا جی حضرت فرمائیے حکم ہے۔ میرے بیٹے کو بادشاہ نے ایک زمین دی تھی، وہ زمین ابھی اس کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے، میں ٹرانسفر کروانے آیا ہوں۔ ہمارے یہاں تو باہر بیان کرنا یہ واقعہ اور سر بچا کے بھاگنا، جوتے لے کے کھڑے ہو جائیں، استغفر اللہ، حضرت کے بارے میں زمین کی ٹرانسفر کے مسئلے میں حضرت اجمیر سے دلی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کون تم کو یہ سب باتیں بتا رہا ہے؟ گمراہ آدمی ہے، یہ باتیں کریں گے۔ اچھا وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ موضوع یعنی ہمارے ڈسکشن میں آتے ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، پڑھنی ہے نماز تو یعنی لازمی چیز ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ تو یہ موضوعات کبھی ڈسکشن میں آتے ہی نہیں ہیں،
اور میرا ماننا یہ ہے ان موضوعات پر قرآن و حدیث کے حوالے سے واضح صاف ستھرا ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو یہ واضح طرز عمل اپنا بنائیے۔ مال بہت اچھی چیز ہے، حلال و پاک ذرائع سے آنا چاہیے۔ مال فتنے کی اور آزمائش کی چیز ہے اور بری چیز ہے جب اس کے آنے کے ذرائع غلط ہیں، حرام اور ناجائز ذریعے سے ہے، بہت بری چیز ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں خیر بہرحال، تو وہ جو بات ہماری چل رہی تھی کہ مستقبل کی پلاننگ اور قرآن کے اشارات اور احادیث مبارکہ، یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جو لوگ مستقبل کی پلاننگ سے بچتے ہیں ان کے یہاں کامن چیز کیا پائی جائے گی؟ کاہل ہوں گے، سست ہوں گے، ہے نا، پڑے رہنے والے ہوں گے، محنت مجاہدے اور کوشش سے جی چرانے والے ہوں گے، اور اکثر ایسے لوگ وہ قبے جبے میں ملبوس ہو کر دیندار بن گئے ہیں۔ ان سے کہا جائے آپ محنت کریے، جی بس سب اللہ کرتا ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اچھا، اگر اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ کے ٹریڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور سے زیادہ اللہ سے تعلق ہے آپ کا، دعویٰ تو یہی ہے آپ کی۔ یا پھر وہ مکمل طریقے پہ ان کے اپنے آمدنی کے ریسورس بڑے مضبوط ہیں اور وہ دوسروں کو وہاں سے نکال کر اس راہ پر ڈال دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ہر دوا ہر جگہ نہیں کھلائی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے پوچھ لینا، ہر مرض کی دوا کیلپول نہیں ہے، جو آیا کیلپول، جسم گرم ہو رہا ہے کیلپول، کیوں ڈاکٹر صاحب 7 دن سے کھلا رہے ہیں کیلپول، فائدے نہیں ہوئے؟ ابے کیلپول سے فائدہ کہاں ہوا؟ ٹائیفائڈ ہے اسے، پرہیز چلے گا، علاج ہوگا اس کا، لمبا علاج چلے گا۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کیلپول سے صحیح ہو جائے گا، تو آپ سمجھے نہیں، دوا آدمی کو دیکھ کر تجویز کرنی چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح جب آدمی بیمار ہے تو اس کا علاج بھی دینی اعتبار سے بیمار ہے تو دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا علاج طے کرے گا۔ اگر آپ نے ہر مرض کی دوا صلی اللہ آ جاؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، تو پھر اس کی اصلاح یا اس کی صحت ناممکن ہے۔ یہ لکھ لیجیے، آپ لکھ کر ٹانگ لیجیے گا گھر پہ کہیں، قبر پہ آ جائیے گا ہماری کہ ہاں بہت دنوں میں سمجھ میں آیا لیکن آ گیا سمجھ میں آنے، ہاں بہت ضروری چیز ہے۔ تو پہلی چیز جو میں نے عرض کی، علم، اور علم میں مستقبل کی پلاننگ کا علم، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اگر اس پلاننگ کے ساتھ آپ نہیں چلیں، ہاں یہ واضح رہے بات کہ ہم پلاننگ بناتے ہیں، اللہم ھذا الجہد، حضور کی دعا ہے، اللہم ھذا الجہد، اللہ یہ محنت ہے، وعلیک التکلان، وعلیک التکلان، بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، نقشے ہم نے بنائے ہیں، ہم نے پلاننگ تیار کی ہے، مولا اسباب آپ کے اختیار کر کے آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اللہ آپ ہی کرنے والے، ان اسباب میں طاقت آپ ہی ڈالیں گے۔ ہاں کوئی آدمی ہے نکلتا ہے 2 روپے لے کے نکلتا ہے، شام کو 20 روپے لے کے واپس آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ ایک آدمی ہے 2000 لے کے نکلتا ہے، 2000 کما کے چلاتا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نگاہ، اس کو دے اس کو چاہے نہ دے۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا رزق کا براہ راست تعلق مشیت الہی سے ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، یہ اصل بات۔ اب آئیے دوسرے ٹاپک پر، اس لیے میں آپ سب سے ادباً عرض کروں گا کہ اپنی ہر طرح کی پلاننگیں تیار رکھیں، مجھے یہ کرنا ہے، اس اسٹیپ پہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، دن کی پلاننگ کریں، پورا دن اس طرح گزارنا ہے، شام کی پلاننگ کریں، شام اس طرح گزارنا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں۔ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ موبائل چلا رہا ہوں۔ یہ اس وقت کیا کرو گے؟ لیٹے ہوئے ہیں، ارے کچھ تو کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہا ہوں، فلانا کر رہے ہو، نہیں فیس بک دیکھ رہا ہوں۔ ارے یہ کوئی زندگی ہے؟ میں آپ سے واضح طور پہ بتاؤں صاحب، کوئی آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب کرنا کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پڑھو، وہ کہتا ہوں بیان، میں نے کہا بیان میرا بھی مت سنو، دوسروں کا کہا میرا بھی مت سنو، تم کسی کا مت سنو بیان، تم کم سے کم پڑھنا شروع کرو۔ مجھے پڑھا نہیں آتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، بھیا ٹھیک ہے بیان سن لے، چل یہ دوسرا کہتے سن لے بھائی، بیان ہی سن، کچھ تو کر۔ تو علم بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور جس علم کی میں نے قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے سے بات کی، یہ تو نارملی مفقود ہے، ہمارے یہاں ہے نہیں، پلاننگ نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال لے کے آگے بڑھتا ہوں، جو قومیں اس وقت دنیا میں ترقی کر رہی ہیں تکوینی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے، ان کی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں، امریکہ میں
جو تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں ان تھنک ٹینکس میں کچھ تھنک ٹینکس ایسے ہیں جو مشرق وسطیٰ یعنی یہ جو آپ کا پورا گلف کا علاقہ ہے، اس گلف کے علاقے پر صرف ان کا کام یہ ہے کہ اگلے 50 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر، اس کو بس سوچو، اس کو سوچو، تمہارا کام صبح سے شام تک یہی ہے، اسی لیے وہ صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے مستقبل کی پلاننگ۔ آپ دیکھیے، آپ چھٹپٹا رہے ہیں نکلنے کے لیے، ایک کامیابی ملتی ہے آپ سوچتے ہیں سبحان اللہ یہ اچھا، نہیں، بہت دور، کامیابی یہ بھی بہت دور ہے، ابھی آپ اس کے قریب بھی نہیں پہنچے ہیں۔ کامیابی کے لیے کامیاب قوموں کی ٹکر پہ محنت کرنی پڑے گی۔ پھر وہی بات یاد رکھیے، قانون الہی اور قانون فطرت یاد رکھیے گا، وہ قانون فطرت کی پابندی کرتا ہوا چل رہا ہے۔ قانون الہی میں تو شرک کو بھی دنیا کے اندر معافی ہے، کہ مشرک ہے وہ بھی گوارا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسی قوم جو ملحد ہے، ایسی قوم جو خدا کا انکار کر رہی ہے، ایسی قوم جو خدا بیزار ہے، ایسی قوم جس کے یہاں خدا ہے ہی نہیں، یعنی وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کی قائل ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں کیوں لیڈ کر رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا؟ آتا ہی نہیں، آتا ہے تو ہم استغفر اللہ کے ذریعے سے نکال لیتے ہیں اس خیال کو، نہیں یہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ سوچئے اس بات پر، وجہ یہ ہے اللہ کو اپنی پوری جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق انسانیت ہے اس کا نفع چاہیے، اور یہ لوگ اپنے مذہبی پرسپیکٹو میں جو بھی ہوں، ان کا مذہبی درشٹی کون اور نظریہ اور ان کے نظریات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن یہ انسانیت کے لیے کارگر اور فائدہ مند اور نفع بخش چیزیں تیار کر رہے ہیں۔ یہ موبائل آپ نے تیار کیا ہے؟ بتائیے، یہ آپ نے تیار کیا ہے؟ پوری دنیا میں 10 لاکھ جو ایوریج تحقیقات 10 لاکھ میں سے کل 46 مسلمان سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے تیار کر دیا، یہ ٹرین آپ تیار کر رہے ہیں، یہ جہاز آپ تیار کر رہے ہیں، یہ راکٹ آپ تیار کر رہے ہیں، یہ لڑنے کے آلات آپ تیار کر رہے ہیں، یہ ڈرونز آپ تیار کر رہے ہیں، یہ کیمرے آپ تیار کر رہے ہیں۔ کیا تیار کر رہے ہیں؟ ماچس کی تیلی بھی نہیں بنا پا رہے ہیں ہم، یہ چیزیں تو بہت آگے کی ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں ہم مقابلہ استغفر اللہ کی تسبیح سے کر لیں گے ان کا۔ بھول جائیے، نکل جائیے، بڑی کڑوی لگے گی بات ہماری، یہ کڑوے پر وچن ہے، یہ ہر ایک کو برداشت بھی نہیں ہوتے، فتوے بھی لگتے ہیں، ہاں، لیکن ہمیں اس سے کوئی گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن بات صاف پیرالل آپ کو اسی نظام پر آنا پڑے گا۔ کالج وہ قائم کریں، یونیورسٹیاں وہ قائم کریں، شاندار ادارے وہ قائم کریں، اور ان اداروں کے اندر وہ پروگریسو ہیں، نئی چیزیں ایڈاپٹ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ پوری طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لاگو کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور ترقی آپ کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹرین میں ڈاکٹر سہیل صاحب بیٹھ جائیں جانے کے لیے بمبئی، اور میں گھر پہ بیٹھا رہوں، سہیل صاحب نہ پہنچے میں بمبئی پہنچ جاؤں، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے نا۔ تو کوئی ریل اسلام تو آئیں گے نہیں کہ اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں گے، جنات تو آئے گا نہیں کوئی اٹھا کے رکھ دے گا۔ کارگاہ ہستی میں اسباب کے اختیار کیے بغیر اگر آپ ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں تو بھول جائیے ان سب چیزوں کو، نکل آئیے، اس خواب سے بیدار ہو جائیے، کام میں لگیے۔ یہ میں بڑے درد کے ساتھ اور یعنی درد اور غصے کے جذبات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جو کمی ہمارے اندر آئی اس وجہ سے آئی کہ جو علم ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور علم کے ساتھ فہم نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی، فہم دین نہیں ہے۔ فہم دین ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا ہے، صحابہ میں بھی ہر ایک کا علم اور ہر ایک کا فہم برابر نہیں تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں 124 صحابہ فتویٰ دینے کے لائق تھے، یعنی دیا کرتے تھے، اور ان میں بھی اگر آپ اس کو سمرائز کریں گے تو کل جا کے 12 15 16 17 لوگ ایسے تھے جو بڑے صاحب علم اور صاحب بصیرت تھے۔ ایمانیات میں بھی سب کا درجہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ فہم دین کی مثال آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح سحری کا وقت کب تک رہتا ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ آسمان کی طرف اشارہ تھا، یہاں تک کہ جب جو کالا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، سفیدی آ جائے۔ اس کو اشارے میں قرآن نے دھاگے سے تعبیر کیا تھا۔ تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے یہ آیت سنی اور سن کر تشریف لے گئے اور اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور سہری کی بہت دیر تک۔ اس کے بعد سفید دھاگا نکالا اور کہا یا رسول اللہ میں نے سہری فلاں وقت تک کی، مطلب اس وقت تک کی۔ آپ نے فرمایا کیسے پہچانا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود،
تو میں نے 2 دھاگے رکھ لیے تھے، جب شہری کر چکے تو 1 دھاگا نکال دیا۔ آپ نے فرمایا تم عریض القفا ہو، تمہاری گڈی چوڑی ہے۔ دیکھیے حضور کی باتیں، اللہ اکبر، اگر آپ غور کریں گے رونا آئے گا، سمجھ میں آئیں گے کیا کیسے یعنی یہ نہیں کہا تم پورے الو ہو، ہم جیسا آدمی ہوتا ہے کہ الو ہو پورے گدھے، کیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کہا، انت عریض القفا، تمہاری گڈی بہت چوڑی ہے۔ یہ عرب میں اشارہ ہوتا تھا بیوقوفی کی طرف، جو آدمی کم ذہن ہوتا تھا اس کو کہتے تمہاری گڈی چوڑی ہے، چلو جاؤ، ایسے آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو فہم سب کا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا فہم برابر نہیں ہو سکتا، سمجھ برابر نہیں ہوتا۔ تو علم بھی ہے لیکن فہم نہیں ہے، علم ہے لیکن فہم نہیں ہے، کیونکہ فہم سب کا برابر نہیں ہوتا۔ اور مثالوں پر مثالیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں تاریخ سے، سیرت سے اور فقہا کے یہاں سے، کہ کیسے ایک آدمی کا فہم دوسرے آدمی کے فہم سے جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ اور یعنی آپ یعنی بادشاہوں کی حالات پڑھیے، وہ کیسے یعنی مسلم بادشاہوں کے، دیگر بادشاہوں، کیسے وہ انسان کو دیکھ کر اسے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی اس مزاج کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا ہوا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کی جو کتاب ان کی سیرت پر لکھی گئی ہے، شذرات وغیرہ لکھے گئے، اس میں لکھا تھا خدا داد بصیرت کا حامل انسان تھا۔ اس ملک کے اندر ان کی جو پوزیشن تھی، اللہ اکبر، وہ ایسی پوزیشن تھی کہ اگر آدمی اسے سمجھنا چاہے، 50 سال تک وہ آدمی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، ساری چیزیں گویا کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے خلاف تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا، وہ پہچانتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اس کے اپنے بھائی سے، جب اس کا اختلاف ہوا دارا شکو سے، جب اختلاف ہوا اور زبردست اختلاف ہوا، شاہ جہاں دارا شکو کے ساتھ تھا۔ دارا شکو یہ جاہل صوفیوں کے ساتھ، یہ برہمنوں کے ساتھ اور یہ عیسائی پادریوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ملحد ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا تقریباً، اور شاہ جہاں اس کا ساتھ کر رہا تھا، اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو بہت پہلے ہی دیکھتے ہی اس نے یہ خط لکھا اپنے باپ کو۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، آپ اس لڑائی کو، یا میں جو اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں، آپ اس لڑائی کو شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ گدی کی لڑائی ہے، اسے آپ گدی کی لڑائی سمجھتے ہیں، میں اسے عقیدے کی لڑائی سمجھتا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو، کہاں تک کی سوچ تھی، میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو کہ اگر اس وقت میں اس کے خلاف کھڑا نہ ہوا تو یہ پورا ملک اور اس ملک کی پوری ملت اسلامیہ یہ دوبارہ کفر و شرک کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ یہ اس وقت اس نے کہہ دیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کیا ویژنری، میں کتنی مثالیں دوں، مہاراشٹر کی جو گورنمنٹ تھی، شیواجی اور یہ ان کے جتنے مراٹھا قوم تھی، اس نے آخری دور میں عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چوتھ جو سرکاری وصول کیا جاتا ہے ہمیں اجازت دی جائے، ہم وصول کر لیں۔ عالمگیر اورنگزیب نے کہا نہیں، بادشاہت میری ہے، حکومت میری ہے، چوتھ میں وصول کروں گا۔ لوگوں نے کہا سختی ہے مزاج میں، کرنے دیتے تو کیا ہوتا۔ جیسے ہی عالمگیر کا انتقال ہوا ہے، پہلا ڈیلیگیشن جو مہاراج گیا ہے ملنے کے لیے مغلیہ سلطنت کا، انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے چوتھ تم وصول ہو۔ 10-15 سال نہیں لگے کہ پورے ملک کے اوپر مراٹھا چھا گئے، 10-15 سال کے اندر۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو یہاں اجازت دے دی، ان کی فنڈنگ ہوگی، یہ مضبوط ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے فہم، جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت کس کے ساتھ کس کو، یا کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ ہاں آج کل یہ سوالات بہت ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر اور اس پر۔ میں نے ابھی کل تذکرہ کیا تھا نجی محفل میں کہ یہ ایک صحافی نے، ایک مسلم نما، میں مسلم نما ہی کہوں گا، ایک صاحب سے جو پہنچے ہوئے تھے ڈیبیٹ میں بلقیس بانو کے کیس میں، اس وقت سوال کیا تم کہتے ہو دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتی نہیں؟ بالکل نہیں ہوتی۔ تو بلقیس بانو کو جو کیس ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، ریپ جو ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پھر تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہنے وہ لڑکا ہمارا شاگرد ہے، کہنے مانو میں بہت پریشان ہوں۔ کیا جواب دینا چاہیے؟ اور جواب بھی آپ کو 15 سیکنڈ میں دینا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے آپ 2 گھنٹے میں سمجھائیں گے اسے۔ میں نے کہا بیٹا اللہ کی مرضی سے نہیں، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا اجازت یہ اللہ نے تم کو اچھا اور برا دونوں کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اچھا کرو گے نیکی، برا کرو گے پٹائی، تم نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے برائی کی پٹائی ہوگی، اور مرضی یہ ہے تم کرو اور اللہ راضی بھی رہے، خوش رہے۔ تو اللہ کی خوشی نہیں تھی لیکن تمہیں اختیار دیا ہوا ہے،
तुम कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, बुरे से बुरा कर सकते हो, अच्छे से अच्छा कर सकते हो। तुम्हें ये चीज़ें जो हैं अक्सर व बेशतर मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली लोगों के सामने नहीं आ पाती। इल्म भी हो, फहम भी हो, नंबर तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ फिक्र भी हो, सोचने का मिजाज हो कि ये अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। और ये चीज़ें बहुत कम लोगों को मिला करती हैं। ये फिक्र वाली चीज़ तो नॉर्मल मिलती नहीं है। हमने ये चीज़ बहुत, यानी ये तो नहीं है सीखी है, लेकिन देखी ज़रूर है हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की। बहुत देखी। मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, अब आदमी मस्जिद नबी में बैठ गया, तस्बीह पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। हम लोग तस्बीह लेके बैठे हुए, दुरूद शरीफ पढ़ना है, और देखा मौलाना बिल्कुल वही पीछे वाली छतरी पे अपनी कुर्सी से टेक लगाए बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में वो आसा है, और वो अपने आसा को बार बार ऐसे अभी बिल्कुल मैं अभी पिछले रमज़ान मुबारक में उम्रे में था, तो रमज़ान मुबारक के उम्रे में मौलाना ने हमारे बड़े अच्छे दोस्त मुफ्ती उस्मान साहब वो भी साथ थे हमारे, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा वहीं मदीना मुनव्वरा में मुफ्ती साहब आप कहाँ हैं, तशरीफ़ लाइए। तो ये गए, मेरे बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं। मैंने कहा भाई मुलाकात हुई, क्या हुआ? मेरी रात को मुलाकात हो गई, क्या हुआ? तो मौलाना ने फरमाया कि मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती उस्मान साहब बड़े साहिब दुआ, बड़े रोने वाले आदमी हैं। कह रहे मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का मसला है और मैं 3 दिन के लिए सिर्फ इसीलिए हाजिर हुआ हूँ, मेरे साथ बैठिए, हम लोग मिल के अल्लाह से दुआ करेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये दरख्वास्त लगाएंगे, या रसूल अल्लाह, अब अल्लाह का नाम लेने पर भी मारा जा रहा है, अब हम कहाँ जाएं? करम शहे अरब व अजम के खड़े हैं मुंतज़िरे करम। इकबाल ने कहा करम शहे अरब व अजम के खड़े हैं मुंतज़िरे करम, वो गदा के तूने अता किया है जिन्हें दिमाग सिकंदरी। हम खड़े हुए हैं, हम तो आपके इस दर के भिखारी और फ़कीर हैं, यहाँ के फ़कीर हैं हम। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या करें, आपकी तालीमात में हम हैं फ़कीर, लेकिन आपकी तालीमात ने हमको सिकंदर जैसा दिमाग दे दिया है, तो क्या करें, परेशान है। इसलिए आए, मांग रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है इन तीनों चीज़ों को ज़िंदगी में लाने की। इल्म सही आ जाए, इस नस्ल नौ की तरबियत का इंतज़ाम हो जाए, सही इल्म इन तक पहुँच जाए। नंबर 2, दूसरी बुनियादी बात ये, फहम आए, सही फहम पैदा हो। बार बार ये ज़रूरत नहीं है कि आप एक मॉब तैयार कर दें, एक भीड़ तैयार कर दें, एक काफिला तैयार कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। आप समझदार लोग तैयार कर दें, 2, 4, 10, 15, वो काफ़ी है। और इसकी भी ज़रूरत है कि अपनी वक्त में से थोड़ा सा कीमती वक्त हज़रत मोबाइल, हज़रत पीर मुर्शिद से अलग होकर, ये पीर मुर्शिद है ना सबसे बड़े, इनसे थोड़ा सा अलग होकर कुछ वक्त तन्हाई में अल्लाह के साथ और तफक्कुर और फिक्र के साथ गुजारने की आदत डाली जाए, हर नौजवान इस पर। और देखो, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आपके यहाँ बहुत मिजाज हो, रात को माशाअल्लाह कितने बजे सो रहे हैं? एक साहब ने पूछा कितने बजे सो रहे हैं? कह रहे शेख पर जल्दी से जाते 3 बजे। 3 बजे? कहले हाँ। मैंने और सुबह? कहले वो शेख बहुत जल्दी 11 बजे उठ गया, सुबह सवेरे 11 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। मैंने कहा बेटा, ये जो जिस्म है ना, ये 35 साल तक बहुत सही काम करता है, जो चाहे कर लो, क्या कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये अंदर से भूलना शुरू हो जाता है, याद रखना। हाँ, इसलिए अपने आप को लाइन पर लाओ, फितरत के मुताबिक जिंदगी जियो, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने की आदत का दिन अच्छा हो जाए, और फितरत से जंग करोगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये 3 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, जिसमें पहली जो पूरे दर्स का थीम है वो ये है, जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, वो ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की इस ताबीर से हमको वाज़ेह और साफ इशारा मिलता है कि हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है, विज़न नहीं है, आप डिप्रेस्ड रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप उलझन में रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करके आज का ये दर्स कुरान मुकम्मल करता हूँ। मेरे पास एक तालिब इल्म आजकल पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह वो PCS कर चुके हैं। तो वो आते हैं मेरे पास, आए कहना मौलाना साहब बहुत सारी चीज़ें हिट करती हैं, परेशान करती हैं और डिप्रेशन की तरफ जाने लगती हैं, आप कुछ समझाइए, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास बोर्ड था, मैंने एक लाइन खींची, मैंने कहा ये लाइन तो ज़िंदगी है,
ٹھیک ہے، اور زندگی کی کچھ ضرورتیں ہیں، شادی بیاہ، کھانا پینا، یہ زندگی کی ضرورت ہے، اور اس کے آخر میں اوپر لکھا آپ کا ٹارگیٹ اور ایم ہے، اور وہ ایک ایمان والے کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ میں نے کہا جب یہ ٹارگیٹ تمہاری نگاہ میں رہے گا نا تو کسی چیز پر پریشان نہیں ہوگے کبھی۔ ڈپریشن کیا ہے؟ مسلمان ڈپریشن، یہ دو بالکل دریا کے دو کنارے ہیں، ابھی تو کام بہت باقی ہے، بہت کام کرنا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، آپ دیکھیں بزرگ جو ہوتے ہیں نا، جو ان کی زندگی کا آخری پیریڈ ہوتا ہے 5-10 سال کا، ان کو ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں، جلدی کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے، پہلے قربانیاں لی جاتی ہیں، محنتیں لی جاتی ہیں، کیونکہ اگر کسی آدمی کو وقت سے پہلے دے دیا جاتا ہے اب اس کے لیے آگے کوئی آپشن نہیں بچا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش اور محنت سے جینا چاہیں، اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب میں بات پوری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلا ابھی جو طلباء کا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ 12 بجے میں نے کہا تھا، تو 12 بجے سے کریں گے، ویسے 11:45 سے کر لیتے ہیں لیکن 12 بجے سے کریں گے۔ ہر آدمی اس میں ضرور شریک ہو، اور اس کا ٹاپک ہی ہے، وہ آج قابل میں آنے والا نہیں ہے لیکن شروعات کر رہے ہیں، ہم محنت کی ابتدا کیسے کریں۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ چلا نا محنت کہاں سے شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وقت آئے گا تمہارے اوپر ایسے فتنے مسلط ہوں گے کہ تمہارے عقل مند حیران رہ جائیں گے کہ کیا کریں، سرا نظر نہیں آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ کام کی شروعات کیسے کی جائے، اور کیسے کام شروع اور کس طرح سے کام ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے چاہا بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔